سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان میرے محمد کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا اب کوئی بچہ، کوئی طالب علم پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کا امتحان اس میں زیادہ 1 مہینہ 20 دن پہلے زیادہ محنت مشقت کرتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، پھر امتحان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ یہ امتحان کا مہینہ ہے رجب، کھرے کھوٹ کا پتہ چل جائے، اصلی نقلی کا معلوم ہو جائے۔ اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ مہینہ رزلٹ نکلنے کا ہے، نتیجہ آنے کا ہے۔ جس نے پورے سال اور اس رجب کے مہینے میں عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، درود کی کثرت کی، زکوٰۃ دی، خیرات کیا، نفلیں پڑھی، جو بھی کچھ کیا، سب اس کے نتیجہ نکلنے کی رات گھڑی مکے کے لحاظ سے آج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم اپنے احکامات کو جاری کرتے ہیں مکے کے ایام سے، مکے کے دنوں سے۔ تو مکے معظمہ میں آج 15ویں رات ہے، یہاں کے لحاظ سے 13ویں 14ویں رات ہے۔ تو یہ رزلٹ نکلنے کا ہے۔ جب وہاں رات کو آدھی رات ہوگی یہاں کے لحاظ سے، وہاں 2 بجیں گے، یہاں 2 بجیں گے، وہاں آدھی رات ہوگی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جتنے احکامات ہیں خداوند قدوس کے، وہ صدر المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر وہ اللہ کے فیصلے کا، حکم احکامات کا، پورے سال کا پرچہ آ کے رکھا جاتا ہے، بہت بڑا رجسٹر۔ اس کو جبریل کھینچ لاتے ہیں۔ پھر جو اس مہینے میں مرنے والے ہیں وہ سب ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر جو کوئی آدمی جو مرنے والے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ملک الموت کے، جو زلزلے پہ ہیں ان کے حوالے کرتا ہے فرشتے ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ جس طرح تمہارا نظام ہے، کوئی ڈپٹی، کوئی کلکٹر، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی کبیر، کوئی فون، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر تعلیم، کوئی وزیر جنگلات، اس طرح سب خدا کے ہاں اولیاء اکرام اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر فائز ہیں، کام کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے ان پر آمد ہوتی ہے۔ فرشتے اور اولیاء اس کام پر تعین ہیں۔ جب سب کو یہ احکامات مل جاتے ہیں، اتنے زلزلے آئیں گے، ایسی مصیبت آئے گی، اس پہ غربت آئے گی، اس پہ امیری آئے گی، اس پہ بادشاہت آئے گی، اس پہ وزارت آئے گی، سب کچھ کام طے ہو کر 15ویں رات کو آج کی رات مکہ معظمہ میں جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ جبریل جھنڈا لگاتے ہیں آ کر، اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے، بڑے آسمان پر متوجہ ہوتا ہے، پوری مخلوق کی طرف احکامات جاری کرتا ہے اور پکارتا ہے، اے میرے بندو، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے مالداری چاہے، کون ہے جو مجھ سے نیکیاں چاہے، کون ہے شخص جو میرے سے راحت و آرام مانگے، کون چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، کون چاہتا ہے میں جنتی بنوں، آج مانگ لو۔ یوں فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ احکامات جب آ جاتے ہیں سب کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ہر ولی، غوث، قطب، ابدال
400 ابدال ہوتے ہیں، کان کھول کے سنو، خدا کی مرضی کے خلاف نہ پتا ہلے نہ بوند ٹپکتی ہے۔ بیت المقدس کے اندر 40 ابدال کا سنتری پہرا رہتا ہے، اور ابدال جو ہے وہ پوری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ اسے چھوڑ دے، ایک جلدی لے لوں جو تو فوٹی لے لیں، پھر میں بیان کروں، بیان کرتے کر رہی یہ سب دایانی چیزیں، اصل مقصد جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، یہ کام کی چیزیں، یہ بیکار چیزیں ہیں۔ جب مر گیا آدمی مٹ جاتا ہے، سب خاک ہو جاتے، بس بند کر دو۔ تو جب یہ احکامات سب پہنچ جاتے ہیں، جتنے ابدال ہیں 40 ابدال سنتری پہرا بیت المقدس کے اوپر۔ آج کیا ہو رہا وہاں؟ ابدال کیسا ہوتا ہے؟ ایک قدم یہاں رکھا تو دوسرا قدم 500 میل پر، دوسرا تیسرا قدم 500 میل پہ، 4 قدموں میں 1000 میل 2000 میل چلا جاتا ہے۔ ایک قدم اس کا جو یہاں سے پیر رکھا تو 500 میل پر، پھر اس کا دوسرا رکھا تو 1000 میل پہ۔ تو اس لیے ابدال جو ہیں اتنے پاور کے ہیں۔ اگر تم یوں چاہو کہ میں ابدال کو محسوس کرنا چاہوں تو کبھی جنگل میں چلے جانا، ایسے جنگل میں جہاں ایک میں بستی کی کوئی آواز نہ آتی ہو، اور جا کے لیٹ جانا، چاہے چاندنی رات ہو، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئے گی جیسا کوئی پرندہ، بہت بڑا پرندہ گزر رہا ہو۔ وہ ابدال ہوتے ہیں، وہ ایک کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر گشت کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ گشت کرتے ہیں۔ اس کی آواز سنی جا سکتی ہے جیسے پروں کی آواز ہوتی ہے، جیسا کوئی گرد اڑ کے جائے اس کے پروں کی آواز ہو، یا کوئی چیل اڑ کر جائے اس کے پروں کی آواز ہو، ایسی آواز تم اپنے کان سے سنو گے۔ تو یہ ابدال وہاں سنتری پہرا، اور ابدال ایک گرد پھرتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے حالات کو معلوم کرتے ہوئے۔ ایسے ہی اوتار ہیں، ان کو اوتاد کہتے ہیں، ہندی میں اس کو اوتار کہتے ہیں، عربی میں اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ یہ اوتاد کی معنی ہے وتد کی جمع ہے، وتد کس کو کہتے ہیں؟ میخ کو۔ یہ اوتاد جو ہیں، یہ اوتاد جو ہیں، یہ دنیا کی زمین کی میخیں ہیں۔ اگر یہ میخیں نہ ہوں تو زمین ڈاماڈول ہو جائے۔ اسی لیے ان کے بعد نقبہ ہیں، نجبہ ہیں، اخیار ہیں، احیاء ہیں، آمد ہیں۔ 4 فرشتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں جو آمد زمین کے نیچے اس زمین کو تھامے رکھتے ہیں۔ کوئی مصر کے علاقے میں ہے، کوئی بصرے کے علاقے میں ہے، کوئی دمشق کے علاقے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، کوئی مدینے میں ہے۔ یہ خضر علیہ السلام جو تمہارے سمندر کے اوپر تعین ہے، یہ صبح کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مراکش کی مسجد میں پڑھتے ہیں، عصر کی مغرب کی نماز یہ بصرے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن تعین رہتے ہیں سمندر کے اوپر۔ ایسے الیاس جو ہے وہ خشکی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تعین ہے، اس سے دنیا کا نظام ہے، جیسے ڈپٹی کلکٹر، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ایسے ہی خدا کی روحانیت میں جو بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ اس کے ناظم ہیں، نظام کرنے والے ہیں۔ اب باوجود اس کے کہ 400 ابدال بیت المقدس میں، اور قبضہ کس کا؟ اسرائیل کا۔ کیوں؟ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ فعال لما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں، جو چاہے کرنا چاہتے کرتے ہیں۔ ہم نے جب پوری کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسان کو پیدا کیا، کچھ میں پاس نہیں بیٹھا رکھا تھا ہم نے۔ ہمارا جو جی چاہے کرتے ہیں، فعال لما یرید، بڑا زبردست بول ہے یہ، ہم جو چاہے کرتے ہیں۔ جب ہم نے کائنات کو پیدا کیا، تمہیں پاس بٹھا کے تم سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا ہم نے۔ اس لیے یہ سب کے سب تعین ہے پوری دنیا کے لوگوں پر، پوری دنیا کے نظام پر، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، جنگلات کے، زمین کے نیچے آمد ہے، ان کا نام آمد ہے، یاد رکھنا۔ 4 ہوتے ہیں وہ اولیاء جو آمد، جو زمین کو تھامے ہوئے۔
اسی لیے سارے کام خدا نے نظام کے ساتھ بنایا. اس کا نقشہ یہ دنیا میں اترتا ہے. یہ وزیر صاحب ہیں یا وزیر اعظم ہیں, یہ وزیر خارجہ داخلہ, کیا کیا نام رکھیں گے ایسے ہی. یہ کوتوال ہے, یہ دروغہ ہے, یہ ڈپٹی ہے, سب ہے. روحانیت میں پورا نظام چلتا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے دل پر الہام ہوتا ہے. تم بہت سے لوگ وزیروں کو برا کہیں کہ تو ایسے ہیں, یہ تو ایسے, ان کو برا مت کہو, منع کیا خدا نے. تم وزیروں کو, امیروں کو, بادشاہوں کو برا نہ کہو, اپنے آپ کو برا سمجھو, اپنے اعمال کو صحیح کر لو. اگر تم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کرو گے تو ہم تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیں گے. یہ تو ہمارے گناہ ہیں, اس لیے ہمارے جا رہے ہیں. آج حالات کیسے ہیں؟ 4 مہینے سے میں سب کو کہہ رہا تھا, بھائی لوگوں ہوشیار ہو جاؤ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے بادل دکھائی دیتے ہیں, کچھ بلا آنے والی ہے. یہ ہندوستان پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب دنیا بے چین ہونے والی دکھائی دے رہی. میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا. مدینہ منورہ جانے سے پہلے سے کہہ رہا تھا. آج 4 مہینے ہو گئے. آج ہو رہا سب کچھ, جو کچھ ہو رہا, اور جو کچھ آنے والا اس کے لیے بھی تیاری کر لو. ایک چیز ہے ہمارے پاس, تمہارے پاس, جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی کریم صاحب نے فرمایا, اگر آسمان سے آگ برسے یا زمین سے کوئی بلا نکلے, 2 شخص بچ سکتے ہیں, جو نماز پڑھتا ہوگا اور درود کی کثرت کرتا ہوگا اور استغفار. بس آج اپنی خیر مناؤ. اب قیامت کا قریب ہی ہے, اگرچہ بہت دیر ہے جو قیامت میں, لیکن مرنے والی کی قیامت تو جب اس کی روح نکلتی, جب بھی اس پہ سب قیامت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ ہے آئندہ ہونے والا, اس کے آنے کی بلاؤں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے, کوئی ڈھال نہیں ہے, بجز درود شریف, استغفار. اپنے رب کو پکارو, اپنے اعمال کو درست کرو, سچائی کو اختیار کرو, تعصب کو چھوڑ دو. جس دل میں تعصب ہوگا کسی قسم کا, ذات کا ہو, جماعت کا ہو, علم کا ہو, مشرب کا ہو, مذہب کا ہو, نازیب ہے. سب خدا کے بندے ہیں, سب آدم کی اولاد ہیں. ایک باپ کے 12 بیٹے ہیں. ایک بیٹا بادشاہ بن گیا, ایک بیٹا بہت بڑا اولیاء اکرام میں ہوا, ایک بیٹا وزیر بن گیا, ایک بیٹا لوہار بن گیا, ایک بیٹا بھنگی بن گیا, ایک بیٹا بڑھی بن گیا, ایک بیٹا سونار بن گیا. یہ ان کا پیشہ ہے. پیشے کو برا کہنا حرام ہے. ہیں سب بھائی. ہاں, جو اچھے اتوار کرے گا اس کے اعتبار سے اس کا ظرف اعلیٰ ہو جائے گا. جو پرہیزگار ہوگا, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی بندہ وہ ہے جو پرہیزگار ہے, جو گناہوں سے بچتا ہو, نیک عمل کرتا ہو, اس کی مخلوق کا خیر خواہ ہو, اس کے اسلام دین کا خیر خواہ ہو. آج حالات جس اندازے پہ آ رہے ہیں, دعا کیا کرو کہ خدا پوری دنیا کے مسلمانوں کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے. حالات اتنے پراگندہ ہو چکے ہیں. اسے بھی میں کہہ چکا تھا کہ پوری حکومت مخالف جو ہیں اسلام کی, وہ انہوں نے اپنے منہ ملا لیے ہیں, وہ اس کے خلاف کام کرنے والے ہیں. 4 مہینے سے میں چیخ رہا ہوں. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں سے, جس چیز کی مجھے زیر لگ جائے, جس چیز کو میں بار بار کو سمجھ جاؤں کہ کچھ ہیبت ناک مقام آنے والا ہے, آ گیا. اب اس سے زیادہ جو آنے والا ہے اس کے بچاؤ کے لیے درود اور استغفار اور نماز کو قائم کر لو, سچائی کو اختیار کرو, کیونکہ سچے کی دعا اور سچے کی بد دعا ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی سچائی کو اختیار کرتا ہے, اگر اس کے منہ سے کوئی نازیب بات نکل بھی گئی تو اس کو پورا کرتے ہیں. اپنے بندے کو جھوٹا نہیں کہلانے کے. کیسی بڑی پیاری بات تھی. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت محمد صاحب کے زمانے میں ایک بڑھیا کا لڑکا انتقال کر گیا اور شہید ہو گیا جنگ میں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سے پوچھا کہ حضور سے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا پیچھے والے سے پیچھے سے حضرت علی, انہوں نے کہا اس سے پوچھا علی میرا بیٹا پیچھے والے کو, پیچھے سے حضرت عثمان, ان سے پوچھا میرا بیٹا پیچھے والے سے پوچھ, پیچھے سے حضرت عمر, ان سے پوچھا پیچھے والے سے پوچھ, اسے پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق, انہوں نے کہا آ رہا تیرا بیٹا. انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ گیا. کہا خدا جی میرے منہ سے کیسی بات نکلی, وہ تو شہید ہو گیا, وہ تو مر گیا, اس کی روح سے نکل چکی ہے. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا خون میں لٹ پٹ چلا رہا, 40 سال تک زندہ رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے ابو بکر کا نام آسمان پر صدیق اکبر ہے.
خدا کو یہ گوارا نہیں کہ میں جسے میں نے صداقت کا تاج پہنایا ہو، صداقت کی سچائی کی مہر لگائی ہو، آج اسے کوئی جھوٹا کہے، یہ خدا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے منہ سے جو بات نکلی اسے زندہ کر دیا اور 40 سال تک زندہ رہا۔ سچائی کو اختیار کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو، ہماری مرادیں پوری ہوں، ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہو، تو سچائی کو اختیار کرو۔ سچے کی بات لاز خدا کے سوا کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی آج کی رات یہ ہے، اس رات کے اندر توبہ استغفار کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ جب کوئی مسلمانوں کے لیے جو غائب ہو، جیسے مسلمان امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، فرانس میں ہے، مکہ مدینہ میں ہے، ہندوستان میں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کے جو اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کا کرم اور فضل فرما۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ خدا تجھ کو بھی امان میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو تم غائب آدمی جو سامنے نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے آمین کہیں گے، خدا تجھ کو بھی امان میں رکھے، خدا تیری بھی حفاظت فرمائے، خدا تیری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو جو غائب ہو ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کرو۔ اے اللہ ہمارے جتنے تیرے بندے ہیں، آپ بھی مسلمان، جتنے تیرے نبی کی امت کے لوگ ہیں، اے خدا تو ان پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے ایمان میں نور عطا فرما۔ فرشتے کہتے ہیں تیرے بھی ایسا ہی ہو خدا۔ تو فرشتے جب کسی کے لیے آمین کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں تو وہ مقبول ہوتی ہے، وہ قبول ہے۔ تو بھائی یہ وہ رات آئی، یہ بہت ڈینجر رات ہے، بہت خطرناک رات ہے، خدا کے فیصلے کی رات ہے۔ نہیں معلوم کہ پر کو ہم میں سے کون ہو کہ نہ ہو، کچھ معلوم نہیں۔ یہاں لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، دولہا کرتے ہیں، دولہا بنتے ہیں، یہ معلوم نہیں کیونکہ اس کا پتہ کٹ چکا ہے، وہ پتہ آ کے ملک الموت کے ہاتھ میں آ گیا، حالانکہ وہ اس کی شادی ہو رہی لیکن وہ مردہ ہے، حالانکہ وہ مکان بنا رہا ہے، اسے قبر میں جانا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے لیکن جانا اسے قبر میں ہے، اسے برتنا نصیب نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک رات ہے، خدا کے فیصلے کی رات ہے، خدا کے رحم کی بھی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ اب خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ رجب کا ہے، وہ کھویا گیا۔ اگر تم نے اسے عبادت کی، درود پڑھا، توبہ استغفار کی، سب کے لیے دعا کی، تو آج تم تیار ہو کہ تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر زندگی ہے، زندگی تو ایک وقت، ایک تعین ہے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اپنے اوپر، سوائے موت کے ہر چیز سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ موت کا کوئی علاج نہیں، موت کا ایک وقت معین ہے، وہ ادھر نہ ادھر، ایک سیکنڈ ایک زیر زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، لیکن ہر طرح سے دنیا اور آخر میں تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ تو تم 3 دفعہ آیت الکرسی دن میں رات میں پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرما، ہماری قبر میں بھی حفاظت فرما، ہماری یوم الدین میں یا قیامت کے دن میں بھی حفاظت فرما، اور ہماری حفاظت فرما دوزخ سے بھی، اور خدا اپنے غضب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اور آمین کہہ کے سو جایا کرو، کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے۔ تو جب یہ دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ لیکن موت کا ہم فرماتے ہیں وہ ایک وقت معین ہے، اس میں یہ ایسے خوشی کوئی چیز کام نہیں کرتی، وہ ایک وقت لکھ دیا کہ اس وقت اس کو ختم ہو جانا ہے، اس وقت اس کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ جانا۔ تو یہ رات کتنی خطرناک ہوئی، نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے خطرہ ہے، میں تم سے کہتا ہوں اس رات میں، اس ہفتے کے اندر کیا ہو جائے گا، 15 دن میں کیا ہو جائے گا، اس مہینے میں کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا، عالم الغیب خداوند قدوس ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے، اس کے بھید سے نہ کوئی واقف ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ کیا فیصلہ آج رات کو 2 بجے سدرۃ المنتہا پہ آ کے رکھا جائے گا اور جبرائیل آ کے اسے تقسیم کر دیں گے فرشتوں میں، اولیاء میں، کچھ پتہ نہیں۔
اس لیے آج رات خدا سے مانگو اپنی زندگی میں، اے اللہ زندگی ہے تو برکت دے، رزق ہے تو برکت دے، صحت ہے تو برکت دے، دین ایمان ہے تو اس میں برکت دے، ہمارے گھر باہر میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے رب تو ارحم الراحمین ہے، تو نے یوں فرمایا تھا اپنے نبی سے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر انتقال کا وقت آیا تو آپ افسردہ تھے، پوچھا جبریل نے آ کے کہ اللہ فرماتا ہے، سلام فرماتا ہے، کہتا ہے اے حبیب ہماری تمہاری ملاقات کا وقت ہے، تم رنجیدہ ہو، کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ ان کا نہیں، میں رفیق اعلیٰ میں آنا مانگتا ہوں۔ تو پھر افسردہ کیوں ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آیا، اس کی امت کو تھام لیا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھے اپنی امت کا بہت فکر ہے، بہت غم ہے۔ فرشتے غائب ہو گئے، آ کے پھر سلام کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تو کچھ غم نہ کر، تیری امت کے بعد اگر کوئی نبی نہیں تو تیری امت کا خلیفہ میں ہوں، خدا فرمائے محمد کا خلیفہ بنتا ہے، اور اے حبیب تو غم نہ کر، یہ تیرے تو امتی ہیں، میرے تو بندے ہیں، میرے سے زیادہ ان پر کون رحم کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نادان بندے، میں تیری ماں سے بھی زیادہ، تیرے باپ سے بھی زیادہ، تیرے بھائیوں سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو ماں اور باپ بہن بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ آج کی رات اگرچہ ڈنجر، اگرچہ رحمت بھری ہے، اگرچہ نعمتوں عطا کرے گا، اگرچہ دولتیں دے گا، سب کچھ دیتا ہے، یہ رات ہے، کام کی رات، بڑے ہنر کی رات ہے، بڑے نور کی رات ہے، بڑی خطرناک رات ہے، بہت پیاری رات ہے۔ خدا کا قرب چاہ لو، خدا سے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ مکے کے لحاظ سے آج، اپنے لحاظ سے کل کو، 2 راتوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر عبادت کر لو، استغفار کرو۔ سب سے پہلے جب تم کو دعا کیا کرو، خدا سے کچھ مانگا کرو، سب سے پہلے کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا پڑھا کرو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر کیا کہا کرو؟ اے میرے رب، اپنے محمد کے صدقے سے، اپنے کرم فضل کے صدقے سے، تو نے ہم نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، اور تم نے کہا میرا نبی رحمت للعالمین، اے اللہ اس کے درمیان سے ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہے، ہم پر تو نہیں کرم کرے گا تو تو بتا کون سا خدا کہاں سے آ گا جو رحم کرے گا؟ ہم پر رحم کر، ہمیں مرادیں ہماری پوری کر، جائز شریعت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، ہماری دین میں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں ہماری مدد کر، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے نے تو عاجزی کی انتہا کر دی، سب کچھ عطا فرمایا۔ کبھی خدا سے بدگمان نہ ہو۔ حضرت حسن بصری کتنی بڑی ہستی ہیں۔ ایک دفعہ تھے حضرت حسن حسین، حضرت حسن بصری، یہ ہم عمر ہے، 8-10 برس کے تھے، بھاگے آئے۔ ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، حضرت صفیہ یہ ام سلمہ، انہوں نے ان کو پالا ہے، شاید ان کے ماں باپ نہیں تھے، تو آ کے دیکھا مجھے پیاس لگی، پانی پیوں، کیا کروں؟ تو آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں دودھ تک ہے، وہ اٹھا کے دودھ پی گیا۔ تھوڑی دیر میں نبی ایک انسان تشریف لائے کہ اس کا دودھ کس نے پیا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ یہ وہ حسن آیا تھا، وہ پی گیا، کہنے کہ جتنا اس نے دودھ پیا ہے اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا۔ نبی ایک انسان کا بچا ہوا، آپ کے لب لگے ہوئے، آپ کا لب تھوک لگا ہوا، اس میں وہ دودھ پیا ہے، اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا۔ وہ اور آگے سنو، ایک دن چھت کے اوپر رو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، پرنالہ پاک تھا، آنسو اتنے بہے کہ پرنالے سے ٹپک کے نیچے گئے، ایک آدمی نیچے جا رہا تھا، اس کے اوپر گرا، تو اس نے کہا بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک کے ناپاک؟ آپ نے کہا بھائی ناپاک ہے، میرے گناہوں کا پانی، میں رویا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ پانی جو آپ کو نکلا یہ ناپاک ہے، اسے پاک کر لیجیے۔ انہوں نے کہا او ہو، اتنی بڑی ہستی جو کہتی گناہ، انہوں نے اتنا کپڑا پھاڑ کے کہا میرے کفن میں رکھ لو اس کو تاکہ میری بخشش ہو جائے اس کار میں۔ تو وہ حسن وہ کیا فرمانے، جب ان کا انتقال ہوا خدا کے دربار میں حاضر ہوئے، اے بڈھے مجھے تیرے سفید بالوں کی شرم آتی ہے، ورنہ میں تجھے جہنم کے اندر ڈال دیتا۔ اتنا کیوں روتا تھا؟ کہ ہم سے بدگمان تھا، کہ ہم بے رحم، تو نے ہمیں سمجھا۔ قدموں میں گر پڑے،
اسے کیا کہو گے؟ اسے خدا سے کبھی نہ بدگمان نہ ہونا. اجے ہم تو گنہگار ہیں، بس ہم تو دوزخ میں جائیں. کیوں جائیں گے دوزخ میں؟ دوزخ میں جانے کے لیے کچھ کام ہے. ایک صحابی نے یوں کہا، یار غلام بہت گنہگار ہے، بس جب ہم تو کہہ بس کیا ہوگا، کہا کتنا گنہگار ہے؟ انہوں نے کہا کہ درخت کے پتوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ، سمندر کے جھاگوں سے اس سے بھی زیادہ، ریت کے دروں کے اس سے بھی زیادہ. کیا خدا کی رحمت سے بھی زیادہ؟ کہ نہیں. تو پھر کیوں مرا جا رہا؟ بات کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مرا جاتا؟ اللہ سے خوش گمان رہو، ایسے شہنشاہ سے، ایسے ارحم الراحمین سے کبھی بدگمانی نہ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں. برے ہیں تو اس کے بندے، بنایا تو اس نے، تقدیر تو اسی نے لکھی، تو ہم کو کیوں نہیں رحم کرے گا؟ وہ رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنا نام ارحم الراحمین رکھا ہے. اس نے ہم پہ نبی بھیجا کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا. عالم کے لیے تم رحمت ہو، نہ کہ عذاب ہو. تو ایسے خدا سے بدگمان ہونا، بد زبان ہونا، بدعنوان ہونا، تنقید کرنا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ایک واقعہ اور یاد اسی وقت آئی. حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کھڑے تھے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے. اتنے میں حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ آ گئے. انہیں دیکھ کے انہوں نے سوار ہونا روک دیا. وہ سامنے سے گزر رہے تھے تو جب دیکھا حضرت کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں تو وہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے ادب کی وجہ سے. جب وہ چلے گئے تب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے. سادات کا ادب کرنا ہم پر فرض عین ہے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے. میری اولاد سے وہی محبت اور ادب احترام کرے گا، وہ نہیں کرے گا جو منافق ہوگا یا وہ حرام کا ہوگا. صاف لفظ ہے قرآن حدیث کے. یا وہ حلال زادہ نہیں ہے، یا اس کی ماں کسی غیر مردوں کے درمیان گئی اور اپنا ناک کروا کے آئی. اس کا ولد الزنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ حدیث میں ہے. ولد الزنا منافق اور ایسی عورت کا بیٹا جو بدکار قسم کی ہو. صرف یہ تین آدمی سادات کی عزت نہیں کرنے کے، یہ ان کی بے حرمتی کریں گے، یہ ان پہ ظلم کریں گے، یہ ان کو پریشان کریں گے، ان کو دکھ دیں گے. اور جو ایمان والے وہ ان سے پیار کریں گے، ان کا ادب کریں گے، احترام. اس طرح جس سے لوگ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے عمر اور حضرت عثمان نہیں سوار ہوئے جب تک کہ حضرت عباس نہ گزر گئے. اے اللہ، قرآن پاک میں ہے، باہر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. قرآن پاک کے اندر کی باتیں ہیں جو قرآن پڑھنے والے ترجمہ پڑھا کریں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں سے بول رہا ہوں، کون سی آیت سے بات کر رہا ہوں، کون سی سورت سے بات کر رہا ہوں. تمہیں ملے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس سے محبت کریں آپ کے ساتھ؟ کہا علی، فاطمہ، حسن، حسین. ان کی محبت کرنا ایمان میں ہے. اور اس کے بعد انصار سے محبت کرو. ان انصاریوں میں اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اس کی غلطی کو مت پکڑو، نظر انداز کر لو. صرف یہ حدیث قرآن کی بات کر رہا ہوں. ہم نہیں جانتے قرآن سے باہر کیا چیز ہے بدعت، شرک، کفر، نفاق، رسم. ہم ان چیزوں سے پاک چاہتے ہیں. ہم پاک رب کے بندے ہیں، پاک نبی کے امتی ہیں. ہمیں وہ چیز گوارا ہے جو ہمارا رب پسند کرے. وہ ہمارے لیے اچھی بات لکھے وہ بھی پسند، اس نے بری بات لکھی وہ بھی پسند. کوئی ہمیں برا کہے وہ بھی پسند، کوئی ہمیں اچھا کہے وہ بھی پسند. کیونکہ اچھا برا کہنے والے کون ہے؟ وہ خدا. تو اس لیے یہ رات ڈینجر رات ہے. آج اس رات میں اپنے دوست سے اپنے خدا کو اپنا دوست سمجھو، اپنے خدا کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز جانو، اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ جانو. اس سے دعا کیا، کیونکہ دعا جو ہے یہ مغز ہے، دین کا مغز ہے.
علم کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے، پیار کا مغز ہے، محبت کا مغز ہے. بغیر روح کے یہ جسم کس کام کا؟ اب یہ روح نکل جائے، بیکار، گاڈو ڈابو جلدی کرو، دفناؤ، نہلاؤ گراؤ، کفناؤ، قبرستان پہنچاؤ. یہ جو بولتا ہے روح، اس سے بھی اول چیز ہے. جب تک روح نہیں جسم نہیں. جب روح آتی ہے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے، چاہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، سب کچھ روح کے ساتھ. اپنی روح کو اس رات میں جگا لو، اس رات میں جگاؤ. وہ فرماتا ہے جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں پہلی آواز پہ اس کو کہہ دیتا ہوں، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے ضرور کروں گا. یہ میری شان کے خلاف ہے کہ تو ہاتھ میرے سامنے پسارے اور میں تجھے خالی واپس دوں. یہ میری شان کے خلاف ہے، ایسا نہیں میں کرتا. جو مانگتا ہے دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. محتی ہوں اللہ، میں محتی ہوں. جود و سخا و عطا، تین چیزیں ہیں. جود و سخا و عطا. سخا تو اس کو کہتے ہیں جو سخی ہوتا ہے، سخی آپ بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. جود اس کو کہتے ہیں جو آپ نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے. عطا صرف اللہ کا کام ہے. المعطی کو اللہ، عطا کرنا اللہ کا کام، جود و سخا بندے کا کام. تو ہم اپنے رب کے سامنے آج کی رات، کل کی رات، مکے کے لحاظ سے آج، یہاں کے لحاظ سے کل کی رات اپنے رب سے مانگیے. جو کچھ چاہو مانگو، واللہ ملے گا. وہ سچا، اس کا قرآن سچا، اس کے نبی سچے، اس کی حدیث سچی، ان کے مطابق مانگو. اور درود کو اختیار کر لو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. اللہ نے خود فرمایا درود پڑھنے والا اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں سب سے بچ جاتا ہے. رنج و غم و علم و پریشانیاں، غربت سب کو دھو دیتا ہے. درود شریف ایسا ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اپنے رب کو پکارو. یہ رات پکارنے کی ہے، یہ رات مانگنے کی ہے، یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات تابعداری کی ہے، یہ رات پیار کی ہے، یہ رات محبت کی ہے، یہ رات عاشق معشوق کی ملاقات کی ہے. اس رات میں مانگو، اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ. دیکھو ایک قطرہ پیشاب زمزم کی دیگ میں ڈال دو، کیا ہوگا؟ ناپاک. حوض میں ڈال دو، ناپاک. اور ایک قطرہ زمزم کا ایک تم دیگ میں ڈال دو، سارا پانی زمزم ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اسی لیے ایک گناہ کو جب چھوڑ دو گے، میں مثال دے رہا ہوں، عقل سے سنو، جب ایک اپنے تم گناہ کو چھوڑ دو گے اللہ کے لیے، تو خدا اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنی لاج اور بات رکھنے والا ہے کہ وہ اور گناہ کو ختم کر دے. ایک بندے نے میرے کارن ایک گناہ کو ترک کر دیا، اب میں اس کے اور گناہ کو کیا پکڑوں؟ ختم. ایک نیکی کے کارن ایک زمزم کا پانی کا قطرہ ایک دیگ میں پڑ گیا، سارا پانی زمزم کہلائے گا. ایسے ہی ایک درود شریف پڑھو تو تم پاک، اور ایک تم گناہ کو چھوڑ دو تو ایسی ہی بات ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو پاک کرو. درود سے تم پاک ہوگے، صاف ہوگے، نورانی ہوگے، خدا کے محبوب بن جاؤ گے، خدا کے پیارے بن جاؤ گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب ہم کسی بندے کو اپنا بناتے ہیں تو اپنے خاص اپنے جبریل سے کہتے ہیں، اے جبریل میں نے اس بندے کو اپنا پیارا بندہ بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد عام فرشتوں میں حکم دیتا ہے کہ اعلان کر دو یہ میرا دوست ہے. پھر حکم کرتا ہے کہ آپ تم دنیا میں اعلان خاص لوگوں میں کر دو. جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، پیارا ہے. پھر حکم ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں اعلان کر دو کہ عام لوگ اس سے محبت کریں، عقیدت کریں، پیار کریں، تابعداری کریں. کہ عام لوگوں میں اس کی محبت کا چرچا ہوتا ہے. یہ خدا کے کرم فضل کی بات ہے. تو اس لیے بھائی اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہونا، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ مت کرنا. بھروسے کے لائق اللہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں انسان کسی بھروسہ نہیں، کسی کو اپنا نہ جانے. اپنا خدا، اپنا پیسہ، اپنی صحت.
3 چیزیں، کوئی باندھ لو اپنی کمر اپنے گھیاں سے، اپنا خدا کو بنا لو اپنا یار دوست، اپنی صحت کو قائم رکھو، اپنے پیسے کی حفاظت کرو حلال نہ کہ حرام سے، نہ کہ دغا سے، نہ کہ رشوت سے، نہ کہ کسی اور بات سے، نہ کہ دھوکے سے، نہ کہ پٹی سے، بیڑا پار۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو دوست بنا لو، اپنے پیسے کی اپنی صحت کی قدر کرو، خدا تمہیں برکت دے گا۔ اور جب کبھی مانگا کرو اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں، گھر باہر میں، اہل و عیال میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے تمام مسلمان میں برکت عظیم عطا فرما۔ یہ دعا کیا کرو تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تمہیں بھی خدا برکت دے، تجھے بھی برکت دے۔ تو یہ رات عجیب و غریب رات ہے، یہ رات بڑے کام کی رات ہے، یہ رات موت کے اعلان کی، عمارت کی، وزارت کی، صحت کی، بیماریوں کی، سب کی اس رات میں اعلان ہو جائے گا، سب کو مل جائے گا۔ کوئی بیاہ کر رہا، شادی کر رہا، حالانکہ وہ مردہ ہے، کوئی بادشاہ بننے کی فکر نہ کر رہا، کل کو حالانکہ وہ فقیر ہے، کل کو وہ محل بنا لے گا، حالانکہ اس کے لیے قبر تیار ہے۔ اس لیے گھر باہر کے اوپر، اس مال کے اوپر کبھی نظر نہ رکھنا، یہ سب فانی ہے، باقی خدا کا نام، خدا کا کام، خدا کا انعام اور اس کا فضل و کرم، بس۔ اس کے بعد اگر تم کسی کو سمجھو گے تو مار کھا جاؤ گے، مار کھاؤ گے، کھاؤ گے، کھاتا ہے، کھا رہے ہیں لوگ۔ اپنے رب سے پیار کا ناطہ جوڑ لو، اب حالات اچھے آنے والے نہیں ہیں، اچھے نہیں آتے۔ میں نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا کہ زلزلہ آیا ہے بڑا زبردست، تو جس کمرے میں ٹھہرا اسی کمرے میں دیکھا، میں بیٹھا ہوں، زلزلہ آیا اور آواز پیدا ہوئی، زر 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 آواز ہوئی، آنکھ جو پوری گھبراتی ہوئی، بالکل ڈر رہا کمرہ پورا، دیکھا زلزلہ، وہی آ کے میں نے مدینے سے یہاں دیکھا۔ جب بھی میں نے کہا کہ بھائی جو میں سوچ رہا تھا 4 مہینے سے کہہ رہا تھا بھائی برے حالات آنے والے ہیں، تباہی کی بات آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا حالات آنے، پوری دنیا اس میں پریشان ہوگی، ہو گیا۔ اب زلزلہ ہے کہ جب زلزلہ کوئی دیکھتا ہے کسی ملک میں تو دوسرا غنیم اس پہ چڑھائی کرتا ہے۔ آج چڑھائی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، یہاں بھی اور مدینے پہ بھی۔ آج اگر تم اللہ سے پیار رکھتے ہو، رسول اللہ سے محبت تعلق رکھتے ہو، تو آج دعا کرو کہ خدا بچا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو، اور بچا ہمارے بیت اللہ کو، اور بچا ہمارے پاکستان کو، اور بچا پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ اے رب سن، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ دعا کرو، آمین یا رب العالمین۔ اچھا وقت میں آنے والا، کان کھول کے سن لیو، میں کہہ رہا ہوں جو بات، کل کو تم جب سامنے آ لگا تم سوٹ ہو کہ میں کیا کہہ گیا ہوں، وہ فقیر کیا کہہ گیا تھا، یہی کہہ گیا تھا کہ اب اچھا وقت نہیں آنے والا، اب بہت خطرناک وقت آنے والے ہو رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا غصہ ہے، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، دردناک، ہیبت ناک۔ تو اس رات کی قدر کرو، جو کچھ مانگنا ہو مانگ دیجیے۔ بہت لمبا وقت ہو گیا، اب میں ختم کیا چاہتا ہوں، اور تمہارے لیے دعا گو ہوں، خدا تم کو تمہارے گھر باہر میں، تمہارے دین ایمان میں سب کو حفاظت رکھے میرا۔ میں تو بوڑھا ہوں، چلنے والا جانے والا، لیکن دل یہ چاہتا ہے اے میرے بچوں تمہیں خدا آباد کرے، تمہارے دین ایمان میں، تمہاری صحتوں میں، تمہارے گھر باہر میں برکت دے۔ جانا ہے آج نہیں، کل پرسوں جانا ہے اپنے رب کے پاس، آج بھی یہی دعا ہے، مرتے میں بھی انشاءاللہ یہی دعا کروں گا، اور مرنے کے بعد بھی یہی دعا کروں گا۔ میں اپنے نبی کی سنت کو کیسے ضائع کر دوں گا؟ جب آپ کو لحد میں رکھا، آپ کے ہونٹوں پہ حرکت تھی، جب کان لگا کے سنا تو کہا ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ تو جو نبی اپنی امت کا غم لے کر قبر میں، حشر میں ہوں گے، ہم ان کی سنت کیسے نہ ادا کریں، ہم ان کی امت کے لیے کیسے دعا نہ کریں۔ ایک چلتے ہوئے بات اور کہہ دیتا ہوں، جب حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت آیا، یہی رات تھی، یہی 15ویں رات، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آج میرے بابا جان نے رات مجھے بلا لیا ہے،
آج رات کو میں اپنے بابا جان کے پاس چلی جاؤں گی. انہوں نے پوچھا آپ نے یہ سامان کیسے جمع کرا, کچھ آٹا کر رکھا, کچھ نہانے کا سامان, کچھ دھونے کا, اس کا کہنے کہ آج میں اپنے بابا صاحب کہوں گی اس لیے میں نہلا دوں. جو کون نہلا دے گا, نہلا دوں, جھلا دوں. بچوں کو بھی کپڑے دھو دھا کے انہیں بھی نہلا دیا اور بچوں سے کہا حسن حسین کہ تم نانا جان کی قبر پر جاؤ. وہ نانا جان کی قبر پر چلے گئے. حضرت فاطمہ نے اپنا کیسے لوگ حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے گلے میں ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ علی مجھ سے جو قصور ہوا ہو میں اس کی معافی چاہتی ہوں. میں نے جو آپ کے آداب کو منحوظ نہ کیا ہو اس کی معافی چاہتی ہوں, کیونکہ میں اب جا رہی ہوں اپنے باپ کے پاس. میں اپنے باپ سے شرمندہ نہ ہوں. میرے معاف کر دیو, میری غلطیوں کو معاف کر دیو. حضرت علی تو تڑپ گئے, رونے لگے. ان کا اے فاطمہ مجھے شرمندہ نہ کرو, تم بنت رسول ہو, تم رسول اللہ کی بیٹی ہو, تم میری جان ہو, تم میرا تاج ہو. انہوں نے کہا نہیں وہ سب کچھ ہے, لیکن میرے سے اگر شوہر کے آداب ادا نہیں ہوئے تو میں اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ معاف کر, میرے لیے دعا کرو. ہو گئے. اتنے میں بچوں نے روتے ہوئے بچے آ گئے. انہوں نے کہا کیوں روتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نیند آ گئی تھی, ہم نے اپنے نانا جان کو دیکھا. انہوں نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے پاس, اب وہ آج تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے. ہم وہ آئے بچے روئے بے قرار ہو جائے, ماں تم ہم کو چھوڑ کر کہاں جاتی ہو؟ انہوں نے تسلی دی نہیں میں جاتی نہیں, تم سے ملا کروں گی, تم سے بات کی تسلی دی. اس کے بعد ملک الموت آ گئی. آپ نے کہا کہ ٹھہر اے ملک الموت میں وضو کر دوں. انہوں نے پھر وضو کی. وضو کر کے کہنے کہ تو میرے باپ کی امت کے ساتھ جتنی سختی تو کرتا ہوگا وہ آج سختی میرے اوپر کر دی. میرے محمد کے میرے باپ کی امت کے اوپر تو سختی نہ کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کر کے گئے کہ میں جو سختی کرنی ہو میرے پہ کر لے. آج میں ان کی بیٹیوں میں کہتی ہوں جو سختی کچھ کرنی مجھ پہ کر لے ہے ملک الموت, مگر میرے باپ کی امت کو سختی میں مت ڈالے. کتنا ہمدرد نبی تھے, خود سوچو. اور بیٹی کیسی وہ بھی ایسی, وہ کہتی ہے میرے پہ کر لے. ایک دم سے آواز آئی کہ اے فاطمہ اوپر دیکھ. اوپر سے دیکھا تو کہا اے فاطمہ تیرے لیے ہم نے جنت کو آراستہ پیراستہ کیا ہے, تو کیسی باتیں کر دی ہے. ہم تجھ کو تیرے باپ کو آزودہ نہیں کریں گے, رنجیدہ نہیں کریں گے, تیرے ساتھ ایسا ہی کریں گے جو کچھ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا کر اپنا کام. اس کے بعد ابھی سال ہو گیا. جنت کی حوروں کو حکم, روحانیت کی بات کر رہا ہوں, جنت کی حوروں کو حکم ہوا کہ جاؤ فاطمہ کو غسل دو. جنت کا کپڑا کفن لے کے آئے, تابوت لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں. ہاں مجھے پوچھا کہ میں ایسا کروں, کیا ایسا نہیں, جس طرح میرے باپ دفنائے گئے ایسے ہی میں بھی. رکاوٹ ہو گئی, ہو گیا کام. اور نصیحت کی کہ میرا جنازہ کسی کو دکھانا مت. میں نے نہ اپنی زندگی میں نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہے, نہ میں اپنے کو دیکھا ہے, نہ دکھایا ہے. آج میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی دکھائی نہ دے. کھجور کی شاخیں لے کے میرے اوپر لگا دینا, اس کے اوپر کپڑا ڈالنا کہ میرا جسم دکھائی نہ دے پڑے. تو آپ نے ایسا ہی کیا, اور کسی کو خبر مت کرنا. ایک طرف حسن حسین لگے, ایک طرف حضرت علی لگے, پلنگ اٹھا کے لے چلے, جنت البقیع میں جا کے دفنا دی. صبح کو جب پتہ چلا کہ بنت رسول تو جا رہی دنیا سے, ابو بکر عمر عثمان سب آئے کہ تم نے ہمیں خبر کیوں نہ کی, بنت رسول کی چلی گئی, تم نے خبر. انہوں نے کہا میں کیا کروں, انہوں نے منع کر دیا تو میں نے اسی لیے نہیں کیا. ان کا اچھا تو قبر کی زیارت کرو. اب صبح کو جا کے جنت البقیع میں دیکھا تو 6 قبریں اور بنی. اب پتہ نہیں بھائی کون سی, یہ تو ایک سی قبریں بنی ہوئی ہیں. تو کئی عورتوں کی تمنا تھی, آسیہ کی, فرعون کی بیوی بیٹی کون تھی وہ, اس کی, اور وہ کئی ایک عورتیں تھیں, ان کی تمنا تھی کہ ہم حضرت فاطمہ کے ساتھ دفنائے جائیں. تو خدا نے ان کی قبریں وہاں بنا دیا حضرت فاطمہ کے. اب کون سی فاطمہ ہے, کون سی ہے, کون کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. 6 قبریں ساتھ ساتھ بنی تھی. ان کا بھائی جب انہوں نے اپنی قبر کا بھی پردہ کیا. عورت کی شرافت یہی ہے کہ وہ پردہ کرے, اپنے آپ کو چھپائے. ہاں جب عورت کا حیض بند ہو جاتا ہے اس وقت عورت کا پردہ ختم ہو جاتا ہے.
اتنے اس کو حیض نفاس آتا ہے، اتنے اس کے لیے پردہ کرنا واجب ہے، واجب۔ آج جنت میں جب عورتیں اور مرد سب چلے جائیں گے، یوم مزید میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے مر جائیں گے، عورتیں میدان میں نہیں جانے کی، وہ جنت کے کوٹھوں پر چڑھ کر اپنے رب کا دیدار کریں گی، وہاں بھی پردہ ہے۔ اللہ نے عورت کو پردہ دیا، اللہ تعالیٰ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ نے اپنے پردوں میں سے ایک پردہ عورت کو دیا، ان عورت نے اس کا تار تار کر کے ڈال دیا۔ اس کا عذاب کتنا ہوگا یہ مرنے کے بعد بھگتیں گی عورتیں۔ منہ پہ کہہ رہا ہوں، سن رہی ہیں سب۔ خدا نے اپنے پردوں میں سے تم کو ایک پردہ دیا ہے۔ آدم کے زمانے سے حوا کے جب اللہ نے نکالا تو کہا حوا تو کہاں ہے؟ کہ اللہ میں یہاں ہوں، نکل میری جنت سے، تو نے میرے آدم کو بہکایا، نکل میری جنت سے، اے فرشتوں اس کی ناک کان میں سوراخ کر دو، اس کے بال کاٹ دو، اس کی چوٹی کاٹ دو، اس کے ناک کاٹ دو۔ ایسا ہی ہوا جب انہوں نے گندم کھا لیے، تاج پہنا ہوا تھا، تاج کبوتر کی طرح سے اڑ گیا، کپڑے سے اتر کے گر گئے، ننگی ہو گئی۔ درخت کے پتوں سے، کیلے کے پتوں سے پتے مانگے، انجیر کے پتوں سے مانگے، وہ آگے پیچھے رکھے آدم نے، اما حوا نے، اس طرح ہوا تو نکال دیا ان کو جدے میں پھینکا، ان کو سنگردیب میں لنکا میں پہنچا دیا۔ تو جب کا ان کی خطا چلتی ہوئی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ان کی خطا معاف ہوئی ہے، کسی نبی کے زمانے معاف نہیں ہوئی، یہ عذاب میں مبتلا رہی، لیکن اللہ نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، مگر تاوان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا اب اس غلطی کا۔ وہ کیا؟ مرد کو تو غلطی ہے جی کہ اس کی نہ آور ناور کٹے، ناک کٹے، اس کی پیشاب کی جگہ کٹے، خط نہ ہو، اسے احتلام ہو، یہ فوراً نہار پاک کرے۔ عورت کو کیا دیا؟ اسے مہینے میں حیض آئے، نفاس آئے، 6 دن تک یہ ہمارے دربار میں حاضر نہ ہو سکے، یہ نماز نہ پڑھ سکے، یہ روزہ نہ رکھ سکے، یہ ہمارے دربار سے دور رہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ اس کے پیٹ میں بچہ رہے، یہ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں لیے پھرے، اور بچہ ہونا اور جاکنی دم نکلنے کا وقت ایک سا ہوتا ہے، اور اسے مرتے ہوئے اسے تکلیف ایسی ہو جیسے جاکنی کی بچہ پیدا ہوتے۔ یہ 5 عورت کو 3 مرد کو سزا دی ہے اللہ نے خود، وہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اسے بھی قائم رکھا، قہاریت کو بھی، جباریت کو بھی قائم رکھا، اور رحمانیت کو بھی، اور رحیمیت کو بھی، اور فضل و کرم کو بھی سامنے رکھا۔ کہ خطا ہے تو اس لیے اللہ نے جب رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تو خطا معاف کر دی، اور خطا معاف کرنے کے بعد اپنا ایک پردہ ان کو عطا کیا، اے حبیب یہ میرے پردوں میں سے اس عورت کو ایک پردہ دے دو۔ 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کی مالک الملک عورت کو بنائی، اس نے اس کا تار تار کر دیا۔ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کسی کے؟ یہ کان کھول کے سن دو، یہ نہ سمجھو کہ ہماری خطا نے عورتوں کو پکڑو گی، نہیں، یہی عورتیں تمہیں بھی کھینچیں گی۔ کیوں؟ جب حکم ہوگا کہ ان عورتوں کو دوزخ میں ڈالنا ہے، اللہ کیوں؟ ہماری کیا خطا؟ ہمارے باپ کو چاہیے تھا ہمیں دین کی شریعت کی بات بتاتا، اگر باپ نے نہیں بتائی تو میرے بھائی کو چاہیے تھا کہ مجھے دین کی بات بتاتا، اگر میرے بھائی کو نہیں چاہیے تو میرے شوہر کو چاہیے تھا کہ مجھے دین کی بات بتاتا، اگر میرے شوہر نے نہیں بات بتائی تو میرے بیٹوں کو چاہیے تو مجھے دین کی بات بتاتا۔ حکم ہوگا چاروں کا ہاتھ پکڑے کود جا دوزخ میں، 4 مردوں کو لے کے جا گی، ایک عورت کان کھول کے سن لیجو، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حدیث میں دیکھ لو، پڑھ لو، اسے سب موجود ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جائے گی، ایک طرف بیٹی گھسیٹے گی، ایک طرف بیوی گھسیٹے گی، ایک طرف جوڑو گھسیٹے گی، ایک طرف ماں گھسیٹے گی، جون کی ماں تمہارے بڑا قربان ہو، یہی تمہیں کھینچ کے دوزخ میں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ کہتے ہم نے ہاں اگر تم اس کو نصیحت کرو، اے عورت گناہ سے بچ، پردہ کر، منہ چھپا، اپنے ٹخنے چھپا، اور اس کو ٹخنا کھولنا حرام ہے، اگر وہ نہ مانے تم بڑی تمہاری پکڑنی ہوگی۔ میں ہر عورت کے کان میں ڈالتا ہوں، اپنی بیوی کے کان میں ڈالا، اپنی عورتوں اور بیٹیوں کے بھی کان میں ڈالا، اپنے گھر بہوؤں کے بھی کان میں ڈالا، پوری عورتوں کے کان ڈالتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے کہا سب کو نہیں مانتے تم جہنم میں جاؤ، اے رب تو حاضر و ناظر ہے، گواہ ہے، میں نے سب کو نظر کی، اب میں اس سے بڑی ذمہ ہوں، اب یہ خود دوزخ میں کود دیں، مجھے نہیں تاکہ جا سکتا۔
میں تیرے پیار میں فنا ہوں، میں تیری محبت تیرے پیار کے اندر فنا ہونا مانگتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے خلاف جانا چاہتا ہی نہیں۔ مجھے مال چاہیے، نہ سونا نہ چاندی نہ ہی، مجھے تو چاہیے۔ اگر تو نہیں ملتا تو آگ دے دے جنت اور دوزخ دونوں کے اندر، اور 70,000 تو عالم تو ہیں کیا چیز۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ قدر کرو، خدا نے تم کو اپنے پردوں میں سے، پردے دار عورت میں حسن ہوتا ہے، بے پردہ عورت ٹھٹماری ہوتی ہے۔ کان کھول کے سن دو، کیسے؟ تم اپنا ہی جسم دیکھ دو، جو جسم تمہارا پجامے کے نیچے ہے، جو جسم تمہارا کرتے کے نیچے ہے، جو جسم تمہارا پیٹ ہے، وہ بنسبت تمہارے چہرے کی اس کا رنگ زیادہ صاف ہوگا۔ تو پردے دار عورت نورانی ہوتی ہے، پرکشش ہوتی ہے، اس میں نور ہوتا ہے، خدا کے پردوں کا نور اس کو ملتا ہے۔ جس سے تمہارا چھپا ہوا بدن سفید ہوگا بدن، ایسے ہی عورت کا چھپا ہوا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ میک اپ کرنے سے حسن نہیں آتا، حسن اور چیز ہے، نور اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ تو خیر یہ تو کر چکا، اب میں کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، جو بوڑھیا عورتیں ہوں کنو کان کھول کے سن لو، کدھر ہے مجھے نہیں معلوم، ادھر انہیں کہو کہ جب باہر نکلا کریں اپنے پیشانی کو ڈھکنے، ماتھے کو، اپنے ناک کو ڈھکنے، اتنا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح دوپٹہ اوڑھو کہ تمہاری ماتھا بھی ڈھکا جائے اور تمہاری آدھی ناک بھی ڈھکی جائے۔ اس طرح دوپٹہ اوڑھ کے جاؤ تو تمہاری گرفت کم ہو جائے گی، تمہاری پکڑ کم ہوگی، تم سے مواخذہ ہوگا، پھر بھی ہوگا لیکن کم۔ تو خیر یہ تو ہو گئی بات۔ اب تم یہ رات کو غنیمت جانو، میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، اسلام پر اپنے پیار میں، اپنی محبت میں چڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بیان تو منہ سے ہوگا، دونوں ہاں کر لو، کچھ پتہ نہیں کہ میں آئندہ رہوں نہ رہوں، حال تو میرا پتلا ہوتا جا رہا ہے۔ آج یہ ارادہ بھی نٹھانے کا ہمت نہیں میری۔ مرنا سب کو، میں بھی مرنے والا، تم بھی سب جاؤ گے۔ تم تو میرے سے بہت تھوڑی عمر میں چل جاؤ، میں تو پھر بھی اچھی کا جانے والا ہوں۔ میں تمہیں بات بتا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی جو میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسٹ ہیں، یہ سن لیا کیجیے، ہر جمعرات کو آ گئے یہاں، کیسٹ ایک سن گئے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں جانے والا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دعا گو ہوں۔ جہاں بھی میری خبر ہو، یہاں وہاں کہاں جہاں بھی ہو، جمعرات کا آنا مت چھوڑنا۔ اگر کوئی کھانا کی دیر کا کھا لیجو، ورنہ جمعرات کو آئے، تھوڑی دیر ضرور شریف پڑھا اور اپنے چلے گئے، تمہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آج چاہے میرے سے تمہیں اتنا فائدہ نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر تمہارا صحیح عقیدہ رہا تو تمہارے بارے کے نیارے ہوں گے۔ کان کھول کے سن لیجو، میں آج کہتا ہوں، کیونکہ میرے رب کا ایک پیار ہے، اس پیار میں میں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میرا کام جو ہی رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک بولتا تھا، میری آواز تو ہے ہی کرپ اور دور دور تک جاتی تھی۔ میں نے کہا اے لوگوں سن لو جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، جس دن میں مر گیا، جس دن میں چلا جاؤں گا یہاں سے، تم پر مصیبت بلائیں آئیں گی، تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی درد غرضی نہ ہوگا۔ آج ہو رہا وہ آج۔ اب اس میری گنگوں کی جہاں میں رہنے والا ہوں، وہاں کے میرے پاس خط کتنے آتے ہیں، ایک کٹا بھرا ہوا، اس سے بھی زیادہ، کہ خدا کے واسطے ہم گزر گئے، ہم یہاں گنگو بیوہ ہو گئی، گنگو یتیم ہو گئی۔ میں نے کہا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اب میں آ گیا ہوں، میں مستقل یہاں ہوں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر نہ مانا تو اب وقت میں جاؤں گا مکہ مدینہ رہوں گا، اگر وہاں مجھے ویزا نہ ملا تو اس کے بعد میں پاکستان رہوں گا، کیونکہ میں پاکستان بچپن میرا یہیں گزرا ہے باخرپور میں۔ غرض آج وہاں کے لوگ پریشان، آج میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو کیسٹ یہ بھر رہے ہیں، جتنے میرے بیانات ہیں، وہ ہر جمعرات کو آیا کیجیے، سنیو، کوشش کرو عمل کرنے کی، تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایسے ہی میں تمہیں کہتا ہوں، آج جو تم آتے ہو
ٹھٹا کھیل سمجھ کے مت آنا، چاہے اب آؤ چاہے میرے مرنے کے بعد آؤ، حقیقت کے ساتھ آنا اور قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہوئے آنا، چلے جانا، شاید کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اگر تمہارا عقیدہ میں فطور نہیں، اگر عقیدہ تمہارا قرآن حدیث کے معرفت میں ہے، میں قرآن حدیث کے بات کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں قرآن حدیث پہ مرنا مانگتا ہوں، جینا مانگتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں آج کے دن ہوں، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میرا اندر سے ایک بات ایسی ہو رہی کہ جس سے کیا خبر میں کسی کو مر جاؤں، کیا خبر پرسوں ہو، کیونکہ میرے لیے کمزوری ایک تکلیف ہو رہی مجھے، تو اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں میری باتوں کو یاد کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، جمعرات کو ناغہ نہ کرنا، میری خبر پہ آیا کیجو، 10 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ثواب پہنچائیے، ایک طریقہ جو سنت کے مطابق وہ بتاتا ہوں۔ قبر پر آؤ، کسی کی، میری تیری کسی کی ہو، پیروں کی طرف سے آؤ دہنی طرف، مردہ یوں پڑا ہوا ہے، جس کا دہنا ہے جس کا بایاں ہے، پیروں کی طرف سے آؤ اور آپ کی قبر کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ جہاں سونڈی ہے قبر، سلام کرو، السلام علیکم، جو بھی کچھ کہو، کوئی پیر بزرگ کچھ سلام کر کے کہو کہ میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، یہ میں حدیث کی بات بیان کرتا ہوں، اپنے باپ کا نام کا ہے، میں کہہ دے کوئی میں محمد احمد ہوں ابن عبداللہ کا بیٹا ہوں، تو تم کہو کہ اے اللہ میں اس کا بیٹا ہوں اور فلاں میرا نام ہے، پھر تم چپ کھڑے ہو جاؤ، بس اتنی دیر چپ رہ کر پھر 10 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، مجھے پہنچاؤ یا کسی اور کو پہنچاؤ۔ جو کوئی 10 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن پہنچاتا ہے، اس نے گویا 20 قرآن کا ثواب پہنچایا۔ اب 20 قرآن تو ہم مر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن 10 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کا مقصد یہ کہ 20 دفعہ 20 قرآنوں کا ثواب پہنچا۔ کتنا ہے ثواب 20 قرآن کا؟ جنت اور دوزخ اور 70,000 عالم اور عرش کے 360 پے ہیں، اس کے اندر جو 70,000 میدان ہے، ہر 70 میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہے، سب اس نے ضم کیسا ہی دودھ پی ہو جب تم اسے 12 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے صاحب جنت کے اندر باہر مارتا پھرے، کلانچے مارتا پھرے، تو یہ پہنچایا کیوں؟ ہر جمعرات کو آؤ، یہی تخت ہو، چوکی جو ہو وہاں ٹیپ ریکارڈ رکھ دو، وہ بیان سن کے جاؤ، قبر پہ حاضری دو، بسم اللہ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، اس طرح جس طرح میں نے بتایا، نہ قبر کو چھو، نہ قبر کو چومو چاٹو، نہ قبر پہ گلاب پاشی کرو، نہ قبروں پہ پھول چڑھاؤ، نہ قبروں پہ کوئی اور بات کرو، حدیث کے مطابق قرآن کے مطابق کر دو۔ اگر تم میری قبر پہ بھی درد شرک کرو گے تو خطا کھا جاؤ گے۔ 10 بجے کے بعد میری قبر پر کوئی نہ آئے، یہ میں کان کھول کے سن لیجیے، میں ہوں اور طرح کا آدمی، میں ہوں برہا کا مارا، میرے خلاف جو جائے گا مخالفت کرے گا، پریشان کرے گا، آزاد دے گا، خدا کی قسم وہ بچے گا نہیں۔ میں ابھی اپنے رب کو جانتا ہوں، جتنے نے ستایا، جتنے نے پریشان کیا، جتنے نے آزاد دیے، آج مبتلا ہے، بلا ہے، پوری بستی۔ اب جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے۔ ہدیہ نظر آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب حق یا نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہاں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔